السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے ایک نیا فارمولہ کیا ہے کہ زندگی میں اگر آپ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، سٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایسی سٹاک ایکسچینج کے متعلق جس میں کسی بھی قسم کے نقصان کا چانس نہیں، نہ اس میں نقصان ہوتا ہے، نہ اس میں ناکامی کا کوئی چانس ہے، اور نہ ہی اس میں آپ کے پیسے ڈوبیں گے، بلکہ کنفرم آپ جو ہے ترقی ہی کریں گے اور آپ کروڑوں روپے کما سکتے ہیں۔ یعنی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کروڑوں روپے کا فارمولہ۔ یہ فارمولہ سیکھا میں نے اپنے ایک بچپن کے دوست سے، میرا کلاس فیلو بھی تھا، بہت عرصہ اس سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جب اس سے ملاقات ہوئی تو وہ شخص مجھے تقریباً سال پہلے ملاقات ہوئی اور میں زندگی کا بہت بڑا سبق سیکھ گیا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، لیکن اس سے پہلے نیچے دیے گئے بیل آئیکن پر پریس کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ناظرین، ہوا دراصل یوں کہ میں ایک دن تقریباً 6 ماہ پہلے کی بات ہے، میں ایک مارکیٹ میں جا رہا تھا، اچانک ایک گاڑی کے بریک لگنے کی آواز آئی اور گاڑی میرے پاس رک گئی۔ اس میں سے میرا ایک کلاس فیلو ہے جمیل، وہ اترا۔ میں نے اس کو نہ پہچانا نہیں کیونکہ بہت زیادہ سوٹڈ بوٹڈ تھا، اور میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جمیل اس مقام پر ہوگا، لیکن جس کو اللہ دے۔ تو جو ہی وہ شخص اترا تو میرے نہ قریب آیا، اس نے مجھے پہچان لیا اور وہ بغل گیر ہو گیا۔ میں دیکھ کے حیران رہ گیا، حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، بیٹھے، ایک دو بار اس کے بعد اس کے آفس بھی جانے کا اتفاق ہوا، تو کافی نہ وہ عرصے کے بعد ہماری ملاقات دوبارہ سے سٹارٹ ہوئی۔ میں نے دیکھا ماشاءاللہ جمیل صاحب جو ہیں وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے تھے، کروڑوں میں کھیل رہے تھے، اور امناً جو ہے وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے تو وہ سونا بن جاتی۔ محاورہ نہیں تھا بلکہ حقیقت میں ان کے ساتھ ایسا ہو چکا تھا، اور وہ بتانے لگے کہ جو میں کام کرتا ہوں اس میں کامیابی ضرور مقدر ٹھہرتی ہے۔ میں نے پوچھا اس کا راز کیا ہے، کیونکہ میں نے جب ان کی روٹین دیکھی تو وہ وقت پر آفس نہیں جاتے تھے۔ میں نے یہ پوچھا، میں نے کہا کہ بھئی آپ کامیابی کے کسی فارمولے پر پورا نہیں اترتے ہو، وقت پر آفس نہیں جاتے ہو، پرسنالٹی بھی اتنی نہیں ہے، سونے پہ سہاگا اپنے کاروبار کو وقت بھی نہیں دیتے ہو، دوسرے لوگوں پر چھوڑا ہوا ہے، تو کیا وجہ ہے کامیابی کی؟ جمیل سر کھجاتے ہوئے کہنے لگا، سمجھ تو مجھے خود بھی نہیں آتی۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ بھئی اگر شہر میں پانی آتا ہے تو آپ کے گوداموں کو چھوئے بغیر نکل جاتا ہے، کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، نقصان بالکل نہیں ہوتا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ جب میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ کہنے لگے کہ ایک وجہ ہے، شاید یہی ہو، ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے میٹرک کیا اس کے بعد آپ لوگ دوسرے کالجز میں نہ چلے گئے تو میں نے تعلیم چھوڑ دی، والد صاحب کا انتقال ہو گیا انہی دنوں، تو میں نے جو ہے ادھر ایک دکان کے اوپر ملازمت شروع کر دی۔ ادھر قریبی ایک دوست کی دکان تھی، اس کے ساتھ میری کافی نہ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، میں فارغ وقت میں اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور گپ شپ لگاتے ہوئے اپنے ذہن کو تر و تازہ کرنے کی نہ کوشش کرتا، کیونکہ دکان پہ تو آمدن کم تھی، تو ہم ان دنوں نئے نئے کاروبار کے آئیڈیاز سوچا کرتے تھے۔ ایک دن میں اس کی دکان پر بیٹھا تھا، پرچون کی دکان تھی میرے دوست کی، میں اس کی دکان پر بیٹھا تھا تو ایک عورت آئی، وہ اسے منت کر کے سودا مانگ رہی تھی، لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا پہلے آپ پہلے والی پیمنٹ کر دیجئے تو آپ کو میں مزید دے دوں گا۔ یعنی اس نے اچھا بھلا اس کو ذلیل کر کے میرے دوست نے نکال دیا۔ میں یہ منظر دیکھتا رہا۔ جب وہ خاتون روتے ہوئے چلی گئی تو میں نے اس سے پوچھا یار تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا وجہ ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ خاتون بیوہ ہے، میرے والد صاحب پہلے بھی اس کو سودا سلف دیتے رہے، لیکن ابھی یہ وقت آ چکا ہے کہ اس کا ادھار اتنا اکٹھا ہو چکا ہے کہ میں اس کو مزید نہیں دے سکتا، میں اسے جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیتا ہوں کہ پہلے والا ادا کرو تو مزید لے جاؤ۔ میں اس کو دیکھ کے بڑا پریشان ہوا، میرے دل میں ایک خیال آیا، میں نے اپنے دوست سے اس کا ایڈریس لیا اور چل پڑا۔ جب اس کے گھر پہنچا تو میں نے وہ ارد گرد محلے سے حالات پوچھے، جب لوگوں نے بتایا واقعی یہ غریب ہے، ان کے گھر جو ہے بمشکل گزر اوقات ہوتی ہے، لوگوں کے نہ گھروں میں کام کا چھوٹے موٹے کر کے کام چلاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ تو میں مارکیٹ گیا، جس حد تک توفیق ہو سکی میرے پاس جو فالتو پیسے تھے، کمیٹی ایک نکلی تھی، اس کا میں نے سودا سلف لیا، اور وہ سودا سلف لے کے میں اس کے گھر چلا گیا۔ اس خاتون کے گھر پہنچ کے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کو بتایا کہ آپ کے جو گھر والے تھے
وہ مرحوم میرے والد صاحب کے دوست تھے. میرے والد صاحب نے ان سے کچھ ادھار لیا تھا. ادھار کی رقم تو بہت زیادہ ہے, میں وہ یکمشت ادا نہیں کر پاؤں گا. تو آپ ایسے کیجئے کہ میں آپ کو روزمرہ کا سودا سلف لا دیا کروں گا مہینے میں ایک بار, ٹھیک ہے, جس سے آپ کا وہ ادھر راشن بھی نہ ڈل جائے گا اور آپ کا کام بھی چلتا رہے گا, دال دلیا چلتا رہے گا, اور مجھے بھی ادھار اتارنے میں آسانی ہو جائے گی. اندھا کیا چاہے دو آنکھیں. وہ عورت یہ سن کر بے حد خوش ہوئی, تو میں نے ماہانہ ان کا راشن جو ہے ان کے گھر پہنچانا شروع کر دیا. اتنے میں جمیل صاحب بتانے لگے کہ میں نے وہ جو ایک بار انویسٹمنٹ کی تھی صرف وہی میں نے ان کے لیے راشن لیا, اس کے بعد اللہ پاک نے اگلے مہینے سے ان کے راشن کا بندوبست بھی کر دیا. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے میں جس دکان پر کام کرتا تھا وہ ہول سیل دکان تھی. اکثر لوگ پرچون پہ بھی گودام کے باہر پوچھنے آ جاتے تو میں گودام کے باہر بیٹھا ہوتا تھا. میرا کام صرف لوڈ ان لوڈ کا تھا, باقی اکثر اوقات جب کام نہ ہوتا تو میں باہر بیٹھا رہتا. ایک دن مالک جو سیٹھ صاحب تھے وہ مجھے بلا کر کہنے لگے, یار جمیل آپ اس طرح کرو کہ آپ جو ہے یہ لوگ پرچون کا پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو میں چند بوریاں دے دیتا ہوں, آپ ان کو پرچون پر کلو 2 کلو 4 کلو 5 کلو کے پیکٹس بناؤ, ان کو آپ دکان کے تھلے پر رکھ کر بیچ دیا کرو. تو یوں اللہ نے کیا کہ اللہ پاک نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا سرکٹ چل پڑا. میں وہ بیچنے لگا ساتھ ساتھ, جو لوگ آتے وہ کر کے, تو میرا کام ٹھیک ٹھاک چل پڑا. یعنی جن لوگوں کو کم مقدار میں چیز ضرورت ہوتی, من دو من نہیں خرید پاتے, وہ گودام کے باہر تھلے کے اوپر میری پرچون کی دکان میں مجھ سے پرچون پہ لے لیتے. اور یوں کہ اس عورت کا مزید بندوبست ہو گیا. اس کے بعد میں نے دیکھنا شروع کیا, مجھے اور جو کہیں جہاں کوئی گھر ملتے تو میں چل پڑتا, ٹھیک ہے, ان کی تحقیق کرتا اور ایک سے کرتے کرتے بہت سے گھروں کا راشن میں چلانے لگا. اور اللہ پاک نے کیا کہ چلتے چلتے میں اسی گودام کا جس پہ کام کرتا تھا, وہ سیٹھ صاحب کی وفات کے بعد کی اولاد باہر شفٹ ہوگی, انہوں نے اس گودام کو فروخت کیا اور وہ کاروبار میرے پاس آ گیا. اور ایک کاروبار سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, یعنی کرتے کرتے بہت سی چیزوں میں انویسٹمنٹ ہوگی. اور اللہ پاک نے کیا کہ میں اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی ہے. تو جمیل صاحب کے بقول ان کا خیال تھا کہ یہ اس بڑھیا کی دعاؤں کا اثر ہے. اگر وہ اس بیوہ خاتون کا ہاتھ نہ پکڑتے تو شاید آج بھی کہیں چھوٹی موٹی ملازمت کر رہے ہوتے 15-20 ہزار روپے پہ, اور بمشکل زندگی کی گاڑی گھسیٹ رہے ہوتے. تو ناظرین یہ کیا تھی انویسٹمنٹ؟ یہ انویسٹمنٹ تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کاروبار کیا جائے, سودا کیا جائے, وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. اور اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اگر تم ایک میری راہ میں دو گے تو ایک کے بدلے وہ 10 بڑھا کر دیتا ہے. آپ ایک بار اس کو آزما کر دیکھیے, آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ کروڑ پتی بن جائیں, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, آپ کے پاس گھر ہو, گاڑی ہو, بنگلہ ہو, یعنی بڑے سے بڑے کی خواہش ہر شخص کرتا ہے. لیکن اس مقصد کے لیے آپ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگ بینک میں پروفٹ فکس کرا دیتے ہیں جو سود ہوتا ہے. اس کے علاوہ نہ کچھ لوگ کچھ خریدتے ہیں, یعنی مختلف طرح کے کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کاروبار ضرور کیجئے, کرنا آپ کا رائٹ ہے, لیکن اس کے لیے عقل سمجھ بوجھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر یہ چیزیں بھی موجود نہیں ہیں, یا اگر یہ ہیں بھی, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کے ساتھ انویسٹمنٹ ایک بار کر کے دیکھیں, تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کامیابی کا فارمولہ کیا ہے. یہ وہ سٹاک ایکسچینج ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا, کبھی مندی کا شکار نہیں ہوتا, اور آپ کو ایک کے بدلے 10 ضرور ملیں گے. بس آزمائش شرط ہے. آپ کو یہ کہانی فرضی لگ رہی ہوگی اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے ہی میں نے روز کہانیاں گڑھنی شروع کر دی ہیں, لیکن آپ یقین کریں یہ کہانی 100% سچی ہے. اور یہ صرف ایک کہانی نہیں, آپ کے ارد گرد ایسی ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں مثالیں موجود ہوں گی. آپ کتنے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز کو دیکھ لیجئے, ان کے جب فلائی کاموں کی لسٹ آپ نکالتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی ترقی کا راز کیا ہے. میں ایسے درجنوں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اللہ پاک کے ساتھ تجارت کی, اور دنوں میں ہی ان لوگوں کے تو حالات بدلے ہی, لیکن اپنی زندگی ان کی ٹوٹلی چینج ہو گئی. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ زندگی میں ایک بار ایسا کر کے دیکھ لیجئے, آپ کو جلد ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کیا ہے, اس میں پروفٹ کتنے % تک ہے. آپ کسی یتیم کا ہاتھ پکڑ لیجئے, کسی طالب علم کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیجئے, کسی بیوہ کے گھر کا خرچہ اٹھا لیجئے. اگر آپ کو زندگی میں مسرت اور کامیابی نصیب نہ ہو تو آپ کا جو نقصان ہے, اپنا نقصان مجھ سے وصول کر لیجئے گا, اس چیز کی میں گارنٹی دیتا ہوں.
تو ناظرین اگر آپ کو پسند آئی ہو ہماری یہ ویڈیو تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مفید ثابت ہو سکتی ہے اور لوگوں کے لیے بھی تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب تو ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔